بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جائزہ لیں گے کہ ولایت فقیہ کہاں سے آئی۔ یہ بھی ایک سوال ہے جو بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے، ولایت فقیہ کہاں سے آئی؟ تو سن لیجئے ولایت فقیہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اللہ تعالیٰ ایک ولایت کا ذکر فرما رہا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ ولی کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں، محافظ ہیں، سرپرست ہیں، سپورٹر ہیں۔ اور یہ ولی کی حیثیت سے کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ ایک دوسرے کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو دھکا لگاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مومن بھائی نماز پڑھنے میں سستی کر رہا ہے، روزے میں سستی کر رہا ہے، واجبات میں سستی کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو تلقین کرتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں، اس کو پش کرتے ہیں، اس کو دھکا لگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے واجبات کو انجام دیتا رہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مومن بہن، مومن بھائی برے راستے پہ چل رہا ہے تو پیار سے سمجھاتے ہیں، محبت سے روکتے ہیں، اس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ مومنین اور مومنات نیکی میں ترقی کریں، نیکی میں اوپر جائیں اور برائی سے دور رہیں، اور اس طرح اسلامی معاشرہ، مومنین کا معاشرہ، اس میں نیکی کا گراف اوپر 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 جاتا جائے اور برائی کا گراف نیچے 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 آتا جائے۔ یہ ہے ولایت کا فنکشن۔ سب مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ ایمان، تقوی، علم اور عمل صالح کے جس بھی درجے پہ کھڑے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ سے نیچے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں، آپ ان کو گائیڈ کریں، آپ ان کو اٹھا کے اوپر کے لیول پہ لے کے آئیں، ان کے علم میں اضافہ کریں، ان کے تقوی میں اضافہ کریں، ان کو عمل صالح میں سپورٹ کریں، انکریج کریں ان کو جو آپ سے نیچے ہیں۔ اور جو آپ سے اوپر ہیں ان سے آپ رہنمائی لیں، ان سے آپ مدد لیں، ان سے آپ سپورٹ لیں تاکہ آپ بھی ترقی کرتے چلے جائیں۔ تو یہ ولایت کا فنکشن ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کی روشنی میں۔ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی از منکر کرتے ہیں۔ اسی ولایت کی ایک برانچ ہے علماء کی ولایت، کہ علماء کا فریضہ کیا ہے پھر کہ علماء اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسلم معاشرہ، مومنین کا معاشرہ، مومنین کے افراد میں سے ایک ایک فرد علم اور تقوی اور ایمان اور عمل صالح میں ترقی کرے، علماء کا کام کیا بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو ایجوکیٹ دیں۔ اب عالم ایک کیٹیگریز بن گئی ہیں، یہ عالم ہے، یہ غیر فقیہ ہے، یہ فقیہ ہے، یہ افقہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن مجموعی طور پر کیا ہے کہ عالم کو یہ ولایت حاصل ہے جاہل کے اوپر کہ وہ اس کو ایجوکیٹ کرے، اس کی معرفت میں اضافہ کرے، قرآن شریف اور ائمہ معصومین کی تعلیمات کے ساتھ تمسک کی ٹریننگ دے اس کو۔ یہ ہے عالم کی ولایت۔ تو اس کو ولایت فقیہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ جو شخص دین کو سمجھتا ہے اچھی طرح سے وہ فقیہ ہے۔ اسی کو آپ دوسرے الفاظ میں عالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کسی ایک شخص میں محدود نہیں ہے۔ عالم کا یہ جو فریضہ ہے کہ وہ جہلاء کو ایجوکیٹ کرے، یہ ایک عالم کا فریضہ نہیں ہے، یہ سب علماء کا فریضہ ہے۔ یہ ولایت ایک عالم کو حاصل نہیں ہے، یہ ولایت سب علماء کو حاصل ہے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کریں، دین میں عوام کو ایجوکیٹ کریں، عوام کو ٹریننگ دیں کہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ تمسک رکھیں۔ تو اصل میں ولایت علماء یا ولایت فقہا یہ ہے۔ لفظ ولایت فقیہ غلط ہے، اس سے تصور جاتا ہے کہ کسی ایک فقیہ کو وہ ولایت حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. نہج البلاغہ میں آخری حصہ ہے کلمات قصار، یعنی مولا علی کی مختصر نصیحتیں. اس میں مولا علی نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا حتی اخذ علی اہل العلم ان یعلموا. اللہ نے جاہلوں سے، بے علم لوگوں سے اس وقت تک علم حاصل کرنے کا عہد نہیں لیا جب تک علماء سے علم سکھانے کا عہد نہیں لے لیا. یعنی اللہ نے جاہل سے بھی عہد لیا کہ تم نے سیکھنا ہے، عالم سے بھی عہد لیا ہے کہ تم نے سکھانا ہے، لیکن اللہ نے پہلے عالم سے عہد لیا ہے کہ تم سکھاؤ گے. جب اللہ نے علماء سے عہد لے لیا کہ تم سکھاؤ گے، تمہاری ولایت یہ ہے کہ سکھاؤ، تعلیم دو، ایجوکیٹ کرو. پھر اللہ نے عوام سے، جہلاء سے یہ عہد لیا کہ تم نے سیکھنا ہے. تو بنیادی طور پر ولایت فقہا اور ولایت علماء یہ ہے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ بھی معروف میں زیادہ سے زیادہ ترقی کریں، اوپر جائیں، اور منکر سے اپنے آپ کو بچائیں اور منکرات سے دور کریں، اور مسلم معاشرہ منکرات سے پاک ہوتا چلا جائے. اب یہ جو ایک ولایت فقیہ کا تصور آ گیا ہے کہ حکومت کرنا بھی فقیہ کا حق ہے، فقیہ کے علاوہ کسی اور کو حکومت کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، کوئی اور اگر حکومت کرے گا تو وہ طاغوت کی حکومت ہوگی. یہ ساری فضول کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ جو نظریہ ولایت فقیہ ہے، سیاسی رنگ جس کو دیا گیا ہے، جو انقلاب ایران کے بعد زیادہ مشہور ہوا ہے، اس کی اگر آپ علمی لحاظ سے تحقیق کریں اور جستجو کریں تو کوئی اس کی علمی استدلال کی بنیاد پر کوئی اس کی دلیل ہی ہمارے پاس نہیں ہے. اور پھر اس میں مزید یہ مبالغہ کر دیا گیا، اس میں مزید یہ غلو کر دیا گیا کہ پاکستان سے باہر کہیں کوئی ولی فقیہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ولی فقیہ ایسا ولی فقیہ ہے کہ دنیا بھر کے شیعوں کا نہیں، دنیا بھر کے مسلمین کا وہ ولی امر ہے. فضول باتیں ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں میں. عالم کی، علماء کی، فقیہ کی، فقہا کی ولایت عوام کے اوپر صرف اور صرف اتنی ہے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کریں، عوام کو قرآن شریف اور ائمہ معصومین کی تعلیمات کے ساتھ تمسک کرنے کی تربیت دیں. اس کے علاوہ ولایت فقیہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شعور کو دوسروں تک پہنچانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.